اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج گفتگو جو ہے وہ سورۃ النصر تک پہنچ گئی۔ اس سورہ کا نام نصر اس لیے ہوا کہ اس کی پہلی آیا کے اندر اذا جاء نصر اللہ، نصر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ امام ابن مردویہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو مدنیہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ ویسے ایک قول جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نصر جو ہے یہ مینا میں اتری، حجۃ الوداع میں۔ آخری حج جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کروایا تھا، تو کہتے ہیں کہ مینا کے اندر اس سورہ کا نزول ہوا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ پھر سورہ نازل ہوئی الیوم، آیا نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کے بعد یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 80 دن دنیا میں ظاہری طور پر رہے۔ 80 دن کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ اب پہلی وحی کون سی ہے یہ آپ سب کو یاد ہے۔ سوال آتا ہے جی پہلی سورہ کون سی ہے، پہلی وحی کون سی ہے، تو آپ فوراً جواب دیتے ہو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کویسچن یہ ہے کہ آخری سورت کون سی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری سورہ نازل ہوئی، وہ کون سی؟ تو یہی درس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سب لوگ یاد رکھیے، پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور آخری جو سورت حضور پر نازل ہوئی ہے وہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ اس کے بعد سورت نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد آیات ہی ہے بس، الیوم اکملت لکم دینکم، یا چند سورت۔ اگر لفظ سورت کا کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اذا جاء نصر اللہ۔ اس سورہ کے اندر نصر کا معنی ہوتا ہے مدد۔ اب یہ مدد تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی کئی بار کی ہے مدد۔ یہ تھوڑی مدد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں تو اللہ پاک کبوتری سے اور جو ہے وہ عنکبوت سے آپ کی مدد کر رہا ہے۔ کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بن دیا۔ اگر وہ جالا نہ ہوتا تو ابو جہل تو اندر گیا تھا۔ 100 اونٹ جو ہے وہ آپ کے قتل کے بدلے میں انعام تھا، وہ تو اندر سے کبوتری اڑی، ایک دم اس کا نظر پڑی، وہ تو انڈے دیے ہوئے ہیں، اور جالا اندر نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ جالا ٹوٹا ہوتا۔ تو مدد تو یہاں بھی کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام مدد نہیں ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے وہ کوئی خاص شے ہوتی ہے، تو یہاں غور کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں قرآن مجید صرف ترجمہ آ جانے سے قرآن نہیں آتا، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن آتا ہے۔ اب مدد یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ایک دن آپ لیٹے ہوئے ہیں، تلوار جو ہے وہ آپ کی کسی دشمن نے پکڑ لی، تو کیا لگا اٹھ محمد، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو کیسے بچے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ، کیا دبدبا تھا کہنے میں، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی، فرمایا لگا اب تجھے کون بچائے گا؟ مدد تو ہر جگہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلوہ فرمایا، میں اس پتھر کو دیکھ کر آیا ہوں، اوپر سے اس ظالم نے پتھر ہی لڑک دیا۔ حضور نیچے ہیں، این آپ کے سر کے اوپر آ کر وہ پتھر رک گیا، اور آپ کے سر انور کا نشان ابھی تک اس پتھر کے اندر موجود ہے۔ مدد تو کئی جگہ کی ہے۔ تو پھر اذا جاء نصر اللہ کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی خاص مدد ہے۔ تو اس لیے اب سنو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ ہے، اذا یہاں مستقبل کے معنی میں نہیں۔ صحیح ہے صاحب؟ اس اور اذا آپ نے پڑھا، زبانی یاد کیا، یہاں یاد رکھنا، یہاں اذا جو ماضی پہ داخل ہوا ہے یہ مستقبل کے معنی میں نہیں ہے، اس کو معنی استقبال سے خارج کرنا پڑے گا ورنہ آگے مسئلہ ہوگا۔ تو اذا، کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ اذا معنی استقبال سے کب خارج ہے، کہاں مثال کیا ہے، تو فوراً اذا جا پڑھو۔ اذا جاء نصر اللہ ہے، جب آ گئی بڑی مدد آ گئی اللہ کی، والفتح، اور بڑی فتح جب آ گئی۔ تو یہ بڑی فتح جب آ جائے اور بڑی مدد، اب یہ بڑی فتح اور بڑی مدد کیا ہے تو سن لیجئے۔
بڑی فتح جو ہے وہ فتح مکہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اوپر ٹوٹلی ہر طرح سے آپ کا قبضہ جو ہے وہ آپ کو دے دی. چکر یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کانسیپٹ تھا سب کا کہ خانہ کعبہ کی طرف کوئی آدمی جو غلط ہوگا وہ وہاں قبضہ نہیں کر سکتا. تو ان کے ذہن میں ابھی تک یہ لوگ صحیح تھے، ابو جہل، یہ ساری اینڈ کمپنی جو ہے یہ ان کے نزدیک صحیح تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو انتظار کر رہی نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے. تو اس لیے کعبہ کے اندر کسی کی حکومت ہو یا کوئی مدینہ شریف میں جو ہے وہ کی حکومت نہیں، حکومت سچائی کی دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھنا، دیکھنا یہ ہوتا بندہ کون ہے. تو حکومت ان کی تھی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دیکھ رہے ہیں، سارے قبیلے دیکھ رہے ہیں، سارے ارد گرد کے لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ حرم کے اوپر قبضہ کس کا ہوتا ہے، جس کا ہوگا وہ سچا ہوگا. تو رب تعالیٰ نے وہ سارے اسباب پیدا کر دیے. وہ بڑی مدد کیا تھی کہ لوگوں کے دلوں میں حضور پاک کی محبت ڈال دی. وہ بڑی مدد کیا تھی، 10,000 جانثار آپ کے ارد گرد کھڑے کر دیے. وہ بڑی مدد کیا تھی کہ ہر ایک کو آپ کے نیچے زیر کر دیا اور محمد مصطفیٰ شان و شوکت کے ساتھ 10,000 شمعوں کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے. اور یہ بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے. حضور بھی کیا کمال کی ذہانت رکھتے تھے یار. آپ نے فرمایا سارے ایک شمع جلا لو اور یوں ہو جاؤ. وہ یوں ہو گئے، دور سے کسی نے دیکھا اتنے بندے، لائٹ ہی لائٹ، لائٹ ہی لائٹ، اتنے آدمی. تو یہ تذکرہ اصل میں یہ تذکرہ بائبل کے اندر ہے. اب انہوں نے اس کے میننگ چینج کر دی، وہ بدل دیتے ہیں، وہ ہے، لیکن آپ کبھی موقع ملے تو پڑھتے رہا کریں. تو بڑی فتح پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن میرے نبی نے کسی سے ذاتی کوئی بدلہ نہیں لیا. آج تک میں آپ کو بتا دوں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی ان کا نائب ہے، ہماری پوری ہسٹری پڑھ لو، ہم نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. وہ اگلے کا کوئی اپنا نقصان ہو یا اس نے کہیں کیا ہوگا وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، وہ تاریخ میں چھپا ہوتا ہے. مسلمان جب بھی کسی ملک پہ قابض ہوا یا آیا، مسلمان نے ہر ایک سے ہیلپ کری ہے، یاد رکھیے. بلکہ ایک دور تو وہ بھی گزرا ہے کہ عیسائیوں نے یہ کہا ہے مسلمانوں ہمارے ملک کو چھوڑ کے مت جاؤ، جتنا امن تمہاری وجہ سے ہے اتنا امن تو ہمارے عیسائی بادشاہوں کی وجہ سے بھی نہیں تھا. یہ تمہاری ہسٹری ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے شان و شوکت سے داخل ہوئے. کسی نے ذرا جذبے میں آ کے ایک آدھ بات کہہ بھی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا. یار تم خود سوچو، جہاں جس گلی میں تمہیں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جائے، جب تم بادشاہ بن جاؤ تم کیا کرو گے؟ اور جو گلی والا تمہیں ووٹ نہ دے تم گلی نہیں بننے دیتے. وہ نہیں، پاکستان انڈیا کا بات سیم ہی ہے یار، کوئی الگ تو ہے نہیں. ہو پاکستان کا بھی یہی حال ہے، انڈیا کا بھی یہی حال ہے. اگر تم نے ووٹ نہیں نہ دیے تمہاری گلی گندی، تمہارا کام کبھی ہو نہیں سکتا. پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مکے میں گلی منج کی رسی ڈال کر آپ کے صحابیوں کو گھسیٹتے رہے ہیں. آپ کی ماننے والی عورتوں پر ظلم کی انتہا کر دی ظالموں نے، تانے مار مار کے حد کر دی. پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جو سب سے بڑا دشمن تھا میرے نبی کا، آپ نے فرمایا جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے. ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا ایمان لانے سے پہلے. یہ دیکھو، اسے کہتے ہیں ایسا کوئی لاؤ یار لیڈر. میرے نبی کے بارے میں کارٹون بنانے آسان ہیں، نبی کے بارے میں کتابیں خلاف لکھ دینی آسان ہے. ایسی مثال ہے کسی کے پاس کہ سب سے بڑے دشمن کے بارے میں بول دے کہ آج جو اس کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو امان ہے، اور جو خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ جائے اسے بھی، خانہ کعبہ میں آج اسے بھی امان ہے، کلمہ پڑھ لے اسے بھی امان ہے. میرے نبی نے تو اسے بھی امان دے دی جس نے آپ کے چچا کے ٹکڑے کر دیے تھے، کاٹ ڈالا تھا، سینہ چاک کر دیا تھا. آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کیا پر تو میرے سامنے نہ آنا، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا، سامنے نہ آنا، جا تجھے معاف کیا، ہم بدلہ نہیں لیتے. یہ ہے رحمان الرحیم. تو بڑی فتح جب مکہ میں داخل ہو گئے، اب وہ جتنے قبائل تھے انہوں نے کہا لے بھائی اگر یہ جھوٹا ہوتا تو وہ جو ابرہہ کو جیسے سزا ملی تھی تو خانہ کعبہ کے اوپر اگر یہ جھوٹے ہوتے تو آج انہیں بھی سزا ملتی. فتح مکہ ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو رب نے پھر کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور دیکھے گا تو لوگوں کو یدخلون داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، گروہ در گروہ. پہلی جب دو نشانیاں ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ دو نشانیاں ہیں. پہلی دو نشانیاں کیا؟ بڑی مدد، بڑی فتح. جب یہ ہو جائے گی تو اس کے بعد تو دیکھے گا کہ فوج در فوج لوگ، گروہ در گروہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. تو تمہارے دین کو اللہ نے اپنا دین کہا ہے، اس لیے فخر کیا کرو مسلمانوں. تمہارا دین کسے کیا کہا؟ اللہ نے فی دین اللہ ہے، اللہ کے دین میں. تو اسلام اللہ کا دین ہے، یہ چوزن ون ہے. تو تم بھی جب تم نے اسے اڈاپٹ کیا تو تم بھی زبردست ہو. فی دین اللہ، اللہ کے دین. تو اب یہ کیا ہوا کہ اب جتنے قبائل تھے اسے تو نام ہی دے دیا گیا، سال 9 جو ہے اسے تو نام ہی دے دیا گیا عام الوفود. یہ تو گروہ در گروہ سارے لوگ دور دراز سے جتنے سب آ کر اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں.
کوئی تھوڑے سے ہی رہ گئے ہوں گے جو کرسچن ہوں گے یا کوئی اور، مگر باقی سب کے سب نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگ گئے۔ اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوگی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، تو دیکھے گا لوگوں کو کہ وہ گروہ در گروہ جو ہیں وہ داخل ہونے لگے، داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ مجھ سے ذرا سنو تو، گویا کہ حضور کو بتلایا جا رہا ہے کہ فتح مکہ ہو جائے جو بڑی فتح ہے، اور لوگ کثرت سے دین قبول کرنے لگیں تو آپ کا مشن مکمل ہو گیا، آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ اب یہ اشارہ ہے کہ ہم آپ کو بلا لیں گے، ہم آپ کو بلا لیں گے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، یہ مسند امام احمد میں ہے، ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نازل ہونے کے بعد فرمایا مجھے میرے وصال کی خبر دے دی گئی ہے، گویا اس سال میری روح جو ہے وہ قبض کر لی جائے گی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا میرا، یہ اذا جاء نصر اللہ کے بعد۔ کیوں؟ اس میں اشارہ واضح ہے۔ اب یہ جو فسبح بحمد ربک، اس کے اوپر پھر بڑی گفتگو ہوتی ہے، یار یہ جو استغفار ہے یہ تو وہ کرتا ہے جس کے گناہ ہو، تو گناہ تو ہمارے ہیں، تو گناہ تو ہم کریں، تو یہ حضور کو کیوں استغفار تو ہم کریں، حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ پھر اعتراضات کتابوں میں چلتے ہیں، آپ کو اس سے کیا غرض، میں آپ کو مختصر کر دیتا ہوں۔ دیکھو کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید میں کہ مخاطب تو حضور کو کیا جاتا ہے لیکن اصل میں وہ سمجھایا ہمیں جاتا ہے، اور وہ چونکہ وہ چیز بڑھیا ہوتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی جاتی ہے تاکہ حضور کی سنت بن جائے، اور جیالے اور دیوانے اور عاشق جو ہیں وہ اس کو بس دیکھ کے کرنا شروع ہو جائے، اس لیے حضور سے کہا۔ اب کیا، یہ دیکھیے فسبح، تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ، بحمد ربک، سبحان اللہ و بحمدہ، واستغفرہ، استغفر اللہ، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے استغفار نہیں کرتے تھے؟ کیا تسبیح نہیں کرتے تھے؟ یہ سبحان ربی العظیم کیا ہے؟ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے؟ حضور ہی تو کرتے تھے، تبھی تو آپ کرتے ہو، تو یہ تو آخری ہے۔ تو حضور تسبیح بھی کر رہے ہیں پہلے سے، حضور تحمید بھی کر رہے ہیں پہلے سے، حضور استغفار بھی کر رہے ہیں پہلے سے۔ آپ تو ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ دیتے تھے حضور پاک، تو پھر آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کرو؟ تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑی ٹاپ کی ہوتی ہیں، تو اصل میں یہ آپ کو لایا عمل بتا رہا۔ سنو اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، جب سمجھو کہ تمہیں اشارہ مل جائے کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، اب میں جانے ہی والا ہوں، میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اب کیا ہے؟ اب یہ کام شروع کر، کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے، نبی استغفار اس لیے نہیں کر رہا کہ نبی کا کوئی گناہ ہے، اسی لیے ترجمہ کیا گیا تسبیح بیان کیجئے ساتھ حمد کے، واستغفرہ، تو حضور کا گناہ نہیں، تو ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے آپ بخشش شروع کر دو، بخشش مانگنا شروع کر دو اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے استغفار شروع کر دو، کیونکہ اب زمین پر یہاں آپ کا کام مکمل ہوا، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا ہے حضور کے گناہ۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو تسبیح ہوتی ہے، یہ جو حمد ہوتی ہے، یہ استغفار جو ہے یہ بشر کے اوپر سے کثافت کو دور کر دیتا ہے، تو گویا کہ کہا نبی سے جا رہا ہے لیکن سنایا آپ کو جا رہا ہے کہ دیکھو جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تمہیں معلوم ہو اشارہ ملے کیا میں نے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد شروع کر دو، اس کی تسبیح شروع کر دو، تم سے کثافتیں تمہاری باڈی سے دور ہونے لگ جائیں گی، استغفار کرنے لگ جاؤ۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف رجوع کرنا، رجوع کرو، کیونکہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ خود بھی پھر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، انہ کان توابا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنے لگے، بہت پڑھتے تھے، بہت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ہر وقت یہی پڑھنے لگے۔ یہ ہمیں سکھا گئے، نبی تو کب سے پڑھ رہا سبحان اللہ، ہماری تو کئی نمازیں رہ گئی، سرکار کی تو نماز کوئی نہیں، بلکہ آپ تو رات رات کھڑے رہتے تھے، تو سبحان اللہ بھی پڑھتے تھے، الحمدللہ بھی پڑھتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے، یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ درس یاد کر لو، اب باقی جتنی زندگی بچی ہے یہ 3 چیزیں ہمارے ہاں پکی ہونی چاہیے۔ کافی ساری حدیث پڑھی ہیں لیکن صیغے مختلف ہیں، پر میں سمجھا یہی ہوں کہ اسماء اور افعال کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ تسبیح، تحمید اور استغفار یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کثرت سے کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مدد جو ہے وہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی، استغفار، اور انہ کان توابا، رجوع جو ہے، تواب کا معنی رجوع کرنا، تو بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آج کے درس کے ساتھ ہی دوسرا، کیونکہ کل انشاءاللہ الرحمن شب قدر ہے، تو کل کا پروگرام جو